إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات پڑھیں محمد والے جو حضرات باہر بکھرے بیٹھے ہوئے ہیں فرش مجلس پہ اور آگے آ جائے جگہ بہت ہے آپ حضرات تشریف لے آئیں آگے آ جائیں آگے آ جائے بھیا آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ اور آگے ادھر جہاں ہے بیٹے ادھر آ جاؤ تبو صاحب آ جائیے اندر ہی آ جائیے بہت اچھی ہوا ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے محمد والے آج ہمارے جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے آپ حضرات اسی امام کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں اور پورے ایام عزا میں آپ حضرات اس سلسلے میں جمع ہوتے رہتے ہیں مجلسیں جلوس تابوت یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہتے ہیں لیکن آج جس امام کی یاد میں آپ یہاں بیٹھے ہیں اس امام نے بعد کربلا اپنی بات پہنچانے کے لیے آنسوؤں کو ذریعہ بنایا آنسوؤں کو ذریعہ بنایا گریے کو ذریعہ بنایا ہمیشہ روتے رہتے تھے انہوں نے اپنی کربلا کی بات کے مراحل کے لیے انہوں نے آنسوؤں کو ذریعہ بنایا
ہم یہ اب دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ جو روح ہے مجلس کی، جسے گریہ اور آنسو کہتے ہیں، اس کی طرف توجہ اتنی کم ہوئی جا رہی ہے کہ ذاکر پڑھتا ہے تو یا شاعر پڑھتا ہے یا مرثیہ خواہ پڑھتا ہے تو بجائے اس کے کہ مصائب میں کم از کم سر جھکا لیں، سر جھکانے کے علاوہ روبرو دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور ایسا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مصائب کا ذکر ہو رہا ہے یا کوئی یوں ہی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ امام سجاد کی تبلیغ اتنی زوردار ہونے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں گریے کی طرف سے اتنی توجہ کم ہوئی جا رہی ہے۔ گریہ مجلس کی جان ہے۔ ایک لفظ پہلے بولا جاتا تھا کہ اگر گریہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ معال مجلس حاصل ہو گیا، یعنی مجلس کا پورا مقصد مل گیا۔ لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ معال مجلس یہ سمجھا جاتا ہے کہ کتنا نعرہ لگاؤ، کیا کہا، کیا پڑھاؤ، کیا شور کیا، کیا ہنگامہ ہوا۔ عزیزان گرامی، معال مجلس تو وہ ہے جو وہاں سے خاصان خدا آئیں اور آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کے خوش ہو کے جائیں کہ ہاں یہ میرے سجاد کے چاہنے والے ہیں، ہاں یہ میرے زین العابدین کے چاہنے والے ہیں۔ اگر غم کا اتنا بھی شعور نہ ہو کہ مصائب میں سر جھکا لیں تو ہمیں اپنے اوپر جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں، ہم کس طرف ہیں۔ چاہے عالم ہو چاہے مولانا ہو، یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی سلسلے میں الگ ہے۔ غم کا مرحلہ ہے، امام سید سجاد کی مجلس ہے، لہٰذا جو بھی یا تو نہیں ہے، مالیہ وقت نہیں ہے، طبیعت تھکی ہے، خستگی ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ فرش مجلس میں آپ آ کے بیٹھیں۔ رسم ادائیگی ایک اور کام ہے اور زہرا کو پرسا دینا ایک اور کام ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائے اپنے، جب تک گریے کو رسم سمجھ کے ہم استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں گے کون پڑھ رہا ہے اس حساب سے روئیں گے، اس حساب کو دیکھیں گے نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اس کو دیکھیں گے تو چاہے جو پڑھ رہا ہو، چاہے جو پڑھ رہا ہو، مصائب پڑھ رہا ہے تو روئیں گے، کا سوز ہو رہی ہے ابھی نہیں جائیں گے تو افسوس میں ظاہر ہے اگر بیٹھے بھی ہیں تو رو نہیں رہے۔ عزیزان گرامی، یہ پڑھائی اس لیے جاتا ہے کہ آنسو بہے، آنسو بہے۔ پہلے تو پوری مجلس ہی مصائب کی ہوتی تھی، اب تو فضائل کا اضافہ ہو گیا ہے، اب تو اس مجلس کی وسعت ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ جان گریہ ہے، رونا۔ امام سجاد علیہ السلام نے، آپ نے دیکھا کہ اسلام کی اصل زبان قرآن ہے، عربی زبان ہے، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، ہر زبان خاص خطے میں بولی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، ہر زبان، رشین زبان ہے وہ روس کے ایریے میں بولی جاتی ہے، عربی زبان ہے جتنے عرب زبان لوگ ہیں وہ عربی بولتے ہیں، اردو زبان ہے جتنے اردو زبان لوگ ہیں وہ اردو بولتے ہیں، ہندی زبان لوگ ہیں جتنے لوگ ہندی جانتے ہیں ہندی بولتے ہیں۔ ہر زبان بہرحال کچھ لوگوں تک محدود ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہر زبان بہرحال کچھ خطے، کچھ تعداد تک محدود ہے، بنگالی ہے، ہندی ہے، سب ایک ایریے اور ایک خطے میں بولی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا سلام ہو اس عابد بیمار کے اوپر جس نے اسلام کو ایک ایسی زبان عطا کی ہے جو ساری جہاں بولی جاتی ہے اور ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، ساری دنیا میں بولی جاتی ہے، ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہے۔ آپ سمجھے وہ کون زبان ہے؟ وہ ہے آنسوؤں کی زبان، وہ ہے گریہ کی زبان، وہ ہے نالہ و شیون کی زبان۔ اما کہیں ہنستے رہیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر روس کے کسی دیہات میں بھی آپ اگر کھڑے رو رہے ہیں تو آدمی بیکل ہو کے پوچھے گا، اشاروں سے پوچھے گا، کسی طریقے سے آپ کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور جہاں وہ سمجھ گیا وہی اس نے اسلام سمجھ لیا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو یہ گریے کو سید سجاد نے ایک ایسی آفاقی اور ساری کائنات میں بولی جانے والی اور سمجھی جانے والی زبان عطا کی ہے
اور شعر عرض کر رہا ہوں، بے زبانوں کو زبان بخشی ہے، بے زبانوں کو زبان، بے زبانوں نے زبان، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یعنی وہ چیز جس کو زبان عطا کر دی جائے اس کے اعتبار سے اب شعر حاضر ہے۔ بے زبانوں نے زبان پائی، بے زبانوں نے زبان پائی بفیض سجاد، توجہ چاہتا ہوں، بے زبانوں نے زبان پائی بفیض سجاد، اشک غم قصہ ارباب وفا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بے زبانوں نے زبان پائی بفیض سجاد، اشک غم قصہ ارباب وفا کہتے ہیں۔ یہ آنسو، یہ وفا کی کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جدید اور قدیم کا ایک ایسا تضاد ہے، اب لوگ شارٹ میں سننا چاہتے ہیں، لہذا مرثیے شارٹ ہو گئے، اب لوگ شارٹ میں سننا چاہتے ہیں، سوزیں کم ہو گئیں، اب لوگ شارٹ میں سننا چاہتے ہیں، مجلسیں چھوٹی ہونے لگیں، اور وہ باتیں جو پہلے زمانے میں قصہ و کہانی کے طور پر ہوتی تھی وہ، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس وقت قدیم کا جو پہاڑ بنا ہوا ایک محل تیار ہے روایتوں کا، اب اس کو دیکھتے ہوئے جدید مرحلے میں قدم رکھنا ہے تو یاد رکھیں کربلا اس منظر کا نام ہے جو ہر زمانے کے لیے سیر و سیراب کرنے والی ہے، ہر عہد کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، اے سی میں لیٹے ہیں، لائٹ چلی گئی 10 منٹ کے لیے پریشان، تو آپ کو کیا پتا کہ گوانتانامو بے کہتے ہیں نا اسلم بھائی اس جیل کو، امریکہ والے گوانتانامو بے نا، یہی جیل تھا نا جو سب سے زیادہ سخت ترین جیل ہے امریکہ کا، جس کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے کہ کتنی سزائیں دی جاتی ہیں، اس میں جو کوئی کلمہ گو پڑا کرا رہا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ وہ کس تصور کے تحت صبر کر رہا ہے؟ توجہ کروائیں آپ، یعنی ہم تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ کربلا کون سا خط چھوڑ کے گئی ہے؟ توجہ فرمائیں آپ نے، کربلا اس نشان کا نام ہے جو قید خانوں میں بھی دلاسا دیتی ہے، جو شکنجوں میں بھی دلاسا دیتی ہے، جو پریشانیوں میں بھی دلاسا دیتی ہے، ورنہ ہمیں آپ کو تو کربلا کو وہ منظر سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا جب تک کہ قید کے حالات اور پریشانیاں جہاں چاروں طرف سے گھیرے ہوں اور ایسے حالات میں، ایسے مرحلے میں استقامت کے ساتھ خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھے، اس کردار کا نام کربلا ہے، اس کردار کا نام سید سجاد ہے۔ آپ سمجھیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک، جب تک ظلم باقی ہے، جب تک ظالم حکمراں باقی ہے، جب تک شریر لوگ باقی ہیں، تب تک بہرحال کتنا سخت مرحلہ ہے، کتنا شدید۔ ان کے لیے کوئی ہے آئیڈیل صبر کا؟ کوئی آئیڈیل صبر کا ہے؟ کائنات میں اگر کربلا کو نظر انداز کر دیا جائے اور بعد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کو اگر فراموش کر دیا جائے تو کائنات میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہے جسے دیکھ کے انسان کو صبر آ سکے، جسے دیکھ کے انسان کو صبر آ سکے۔ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ سبھی تو کہتے ہیں، آپ سب کہتے ہیں، ہم سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اللہ ہے ماننا اور ہے اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے یہ ماننا اور ہے۔ اگر انسان نے اللہ ہی کو رب مان لیا تو دنیا اس کی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ یہ منظر اگر دیکھنا ہو، زبردست دھوپ، شدید جنگل میں ایک جوان یا بچہ سا چلا جا رہا ہے جس کی عمر ابھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبے سفر کو پیدل طے کرے۔ توجہ کریں آپ، ایک دھوپ، چلچلاتی دھوپ، بیابان ہے،
صحرا ہے، دشت ہے، اکیلا ایک بچہ چلا جا رہا ہے. راستے میں دیکھا کہ یہ ایک بزرگ نے کہ یہ اکیلا بچہ چلا جا رہا ہے، یہ کون بچہ ہے؟ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے. توجہ فرمائیں آپ، جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. کہہ رہے ابھی تو تم چھوٹے معلوم ہوتے ہو، تمہارے اوپر حج واجب نہیں لگتا ہے. تو اس بچے نے دوسرا جواب دیا، کیا چھوٹے لوگوں کو موت نہیں آتی ہے؟ توجہ فرمائیں نے، یہ چھوٹا بچہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. کیا چھوٹے لوگوں کو موت نہیں آتی ہے؟ اب وہ بزرگ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا کہ جواب ایسا دے دیا، کیا چھوٹے لوگ مرتے نہیں؟ تو اب اتنے میں تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ ٹھہر کے ٹھٹکا کی تو عجیب و غریب بچہ معلوم ہوتا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ تم حج پہ نکلے ہو اتنے لمبے سفر کے لیے، نہ تمہارے پاس کھانے کا سامان ہے، نہ تمہارے پاس سواری ہے. توجہ چاہتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تمہارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جو اللہ کے لیے مکے کا ارادہ رکھتا ہے، جو اللہ کے لیے ارادہ رکھتا ہے، جو اللہ کا قصد رکھتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہو، اللہ اس کا میزبانی کرنے والا ہو، مہمانی کرنے والا ہو، اور اس کا ارادہ بھی اللہ ہو، تو اور اس کے لیے اس کے یہ پیر سواری ہے، تو پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو ماننا اور ہے، اور اللہ ہی کو ماننا اور ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. بہت ہی کم وقت میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، مگر ظاہر ہے کہ کچھ باتیں جناب سید سجاد کے ہمارے دل میں اترنا چاہیے، جوانوں کے، ہمارے جوانوں کے دلوں میں اترنا چاہیے کچھ باتیں. اس لیے کہ جناب سید 22 حج کیا ہے آپ نے، 22 حج، 22 حج، زیادہ تر پیدل، اور 22 حج. اب آپ سوچیں کہ کچھ حج تو ایسا ہوا ہوگا جو کربلا کے بعد ہوا ہے، کربلا کے بعد ہوا ہے. 22 حج، 57 سال کی زندگی، اور اس میں 22 حج کا مطلب آپ سمجھے، یعنی 37 سال میں کم کر دیجئے 22 سال کم کر دیجئے تو 25 سال بچا، 35 سال بچا. 35 سال چھوڑ کے بقیہ سب حج میں گزرا ہے. اور ایک حج میں جو پیدل یا اونٹ سے کیا جائے کتنا ٹائم صرف ہوتا ہے. مگر ہم تو سینکڑوں حج کر ڈالے، مگر ہمارا حج تاریخ نہیں بنتا. لیکن جو اللہ پر اعتماد رکھ کے حج کرتا ہے، اس کا ایک ایک قدم تاریخ بن جایا کرتا ہے. اللہ کا حج بھی کرنے جا رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں، اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، اللہ کا حج بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں. ایسا حاجی تو عشق حج رکھنے والا ہی عشق کر سکتا ہے. اب آپ سوچیں کوئی ہم لوگوں کے درمیان ماشاءاللہ ایک حج کرنے کے بعد سارا معاشرہ حاجی صاحب پکارنے لگتا ہے. امام سید سجاد کے آگے کہیں حاجی وجی نہیں لکھا. 22 حج کیا انہوں نے، 22 حج شاہد بھائی، اور یہاں ایک ہی حج پہ حاجی بھی، اور سب کچھ گویا کہ بڑا بھاری تیر مار کے آئے ہیں. بہترین پلین میں اڑ کے گئے، بہترین ایئر کنڈیشن میں رہے، کھایا پیا رنگ سے، اور ذرا سا بھی کھانے پینے میں کچھ 19-20 ہوا تو کسی کی خیریت نہیں ہے کہ یہ کہاں کے قافلے میں بھیج دیا، یہ کیسے قافلے میں بھیج دیا. ہمارا سلام ہو اس عظمت حج کے بتانے والے امام کے اوپر جس نے پورے حج کے راستے کو طے کر دیا، اور راستے پر ہر حاجی کی خدمت پہ لگا رہا
کسی کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کسی کو کھانا لا کے دے رہا ہے، کسی کے لباس دھل رہا ہے، کسی کے کپڑے دھل رہا ہے، کسی کے ساز و سامان. دیکھیں نقطے والی بھی مجلس پڑھی جا سکتی ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو پہنچایا جائے وہ آپ کے دل کے اندر اتر جائے کہ ہاں حج کسے کہتے ہیں، مزاج استقامت کیا ہے. امام سجاد سے اگر ہم اس دربار میں آنے کے بعد بھی اگر ہم کچھ سیکھ کے نہ جائیں تو ہمارا وقت برباد ہوا. اس لیے کہ صرف جنت پا لینا اور ہے، ارے جنت تو ملے گی آپ کو جو چاہنے والے ہیں، لیکن اس دنیا کو جنت بنا دینا سید سجاد کے افکار کے ذریعے سے. کانٹوں کو اپنے لیے قالین سمجھ لینا، مصیبتوں کو اپنے لیے بہترین نعمت الہی سمجھنا، حق بات کو جب زبان کاٹی جا رہی ہو، جب کولے لگائے جا رہے ہو، جب درے و تازیانے لگائے جا رہے ہو، ایسے موقع پہ حق بات کو کہنا اب ہمارے درمیان ختم ہو گیا ہے. سچی بات کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ظالم بادشاہ ہے نہ جابر بادشاہ ہے کوئی. آپس میں بھی بات کرنے میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، کم از کم سچی باتیں ہوں. تو جابر و ظالم بادشاہ کے سامنے تو ہمیں کئی منٹ لگتا ہے منافق بننے میں. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. توجہ فرمائیں. اللہ شہنشاہ بھائی کو صحت کے ساتھ رکھے، مولائی آدمی ہیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، کہنا ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں. دولت بلاتی رہتی ہے کہ ہمیں خدا مان لو. یہ مجلس و فرش عزا کا صدقہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم دیکھیں ثم استقاموا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر اڈگ رہے، ڈٹے رہے، رکے رہے. آپ سوچیں کیسا امام تھا میرا. آواز دی غلام، ایک غلام کو آواز دی. جیسے آپ اپنے سرونٹ کو آواز دیں، آپ نے سرونٹ کو بلایا ایک مرتبہ، گھنٹی بجایا آفیسر نے یا بلایا گھر میں. سرونٹ تو چھوڑیے، اگر بیوی بچے ذرا سا دیر سے آتے ہیں بلانے پہ 2-3 مرتبہ، اور کچھ آپ کی کمائی زیادہ ہے تو پھر دیکھیے پھر غرور. بلایا تم کو، تم کیوں نہیں آئی؟ بلایا تم کو، بڑے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں، چھوٹے بھائی کو بگڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمکنت طاری ہے. ہم روپیے زیادہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس عہدہ زیادہ ہے، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے. یہ ساری تمکنت ایسا غرور پیدا کرتی ہے کہ تو نوکروں کی تو بات ہی چھوڑیے. نوکروں کو ڈانٹ دینا 2-3 مرتبہ، اگر نوکر کو بلایا جائے نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم بلا رہے ہیں تمہیں کیوں نہیں آئے، ہم بلا رہے ہیں تمہیں کیوں نہیں آئے. غلام کو امام سید سجاد نے آواز دی، کہاں ہے غلام غلام غلام. 2-3 مرتبہ آواز دینے کے بعد نہیں آیا، 4تھی مرتبہ آیا. تو امام نے پوچھا کہ بھائی میں آواز دے رہا تھا، کیا آپ نے سنا نہیں؟ کہا سنا تھا. کہا تو پھر کیوں نہیں آیا؟ یہ 3ری اور 4تھی مرتبہ بلانے پہ کیوں آئے؟ تو وہ غلام کہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں جملہ سنیں. وہ غلام کہتا ہے آقا ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم چاہے جتنی دیر سے آئے آپ ناراض نہیں ہوگے. کیا یہ اخلاق کا مرحلہ ہے؟ آپ سمجھے نہیں؟ آقا یہ آپ کا مزاج ہے، ہم آپ کا مزاج جانتے ہیں. ہم چاہے جتنی تاخیر کر کے آئے مگر آپ ناراض نہیں ہو سکتے. جیسے مولا علی، جیسے وہ علی تھے ویسے یہ علی ہے. وہ علی وہ تھے جن سے کوئی ڈرتا ہی نہیں تھا، سب سے خدا سے زیادہ ڈرتے تھے، مگر اس علی سے کوئی ڈرتا نہیں تھا. پوچھا کیوں نہیں ڈرتے؟ کہا یہ پتا ہے علی کسی کو بلا وجہ ستائیں گے نہیں، تو علی سے کاہے کا ڈر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ادھر کی طرف سے معین کیا ہوا جو حاکم ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کمزوروں کو بھی سخت آواز میں آواز نہیں دیتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. غلام مطمئن، نوکر سرونٹ ہو کر کے آیا نہیں. کس لیے نہیں آیا؟ کہ ہم کو اطمینان ہے کہ آپ بلائیں گے تو آپ ڈانٹیں گے نہیں.
توجہ کریں، یہ ہے امام کا کردار، امام کی سیرت کو اپنائیں۔ بڑے عجیب و غریب مرحلے سے امامت کا مرحلہ گزرا ہے۔ استقامت میں یعنی اٹل ہو جانا، کسی چیز پہ رکے رہنا آخری سانس تک کہ ظالم ہار جائے اور استقامت والا جیت جائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ذرا دیر میں آدمی 2 منٹ میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ ذرا سا سرخ نوٹ دیکھ لی، ذرا سا حاکم کا بگڑا ہوا رویہ دیکھ لیا۔ ہم نے اسی لیے مستقل آپ کے سامنے مجلسوں میں مسلسل کہا ہے کہ ہماری قیادت اگر کربلا کے حوالے ہو جائے، ہماری قیادت اگر کربلا کے حوالے ہو جائے تو جس طرح سے آقا سید سجاد کانٹوں پہ چل کے بھی دربار یزید میں پہنچنے کے بعد اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اور اس کے تمام خوشامدی دم نہ مار سکے، میرا امام بولتا رہا۔ وہاں بولا ہے جہاں ظلم کی پوری انتہا ہو چکی ہے، پیاس اپنے کمال پر رہی ہے، بھوک اپنے کمال پر رہی ہے، دقتیں اپنے کمال پر رہی ہے، تمام طرح کی شدائد کے باوجود میرا امام وہاں جا کے بولا اور آواز دی، جو خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ اتنی سزاؤں کے باوجود ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، عزم کے قوی ہوتے ہیں، ہمت کے ویسے ہی بہتر ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے جتنی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں ان کے ہاں نور اور جلوے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ ایک مرتبہ باہر اندر سب لوگ مل کے باوازِ صلوات۔ تو امام سجاد علیہ السلام کا کیریکٹر دیکھیں، بڑا سخت مرحلہ ہے، اور اس کیریکٹر سے اپنے اندر ارادے کو مضبوط کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اگر پورے اس منظر میں آپ دیکھ لیں کہ جناب سید سجاد کی کیا اہمیت اور کیا شخصیت ہے، کربلا دیکھ لیں، بعد کربلا دیکھ لیں، ہر منزل میں جناب سید سجاد، ہر مرحلے میں جناب دیکھیے جناب سید سجاد کے در پہ، ابھی میں مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں مگر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے کسی ایسے گھر پر فرض کیجئے یہی اسی گھر پہ مانگنے والے لوگ روز آتے رہیں، توجہ کریں، مانگنے والے روز آتے رہیں اور اس گھر سے ہمیشہ مانگنے والے کو دیا جاتا رہے، کوئی خالی نہ جائے، گالیاں دینے والا بھی آئے تو اس کو اخلاق سے پوچھا جائے کہ تو قرض دار تو نہیں ہے، تو بھوکا تو نہیں ہے، تو پریشان تو نہیں ہے، تو میں حل کر دوں۔ جب اتنا گھر مشہور ہو جائے دینے میں تو ایسے موقع پر کتنا خطرناک دشمن بھی ہو تو وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اس گھر پہ جانے کے بعد واپس نہیں ہو سکتے، واپس نہیں کیے جا سکتے۔ اب اس گھر پہ سب دے رہے، کیسے مانگنے والوں کی ہمت کیسے بڑھتی ہے؟ جس گھر سے ملتا ہے تبھی نہ ہمت پڑتی ہے۔ میں یہاں پہ نذیر بنارسی کا ایک شعر پڑھ دوں، سنا ہے پھر نذیر آیا ہے، سنا ہے پھر نذیر آیا ہے، پھر نذیر آیا ہے دربار حسینی میں۔ یہ دربار حسینی میں بار بار کیوں آتے ہیں لوگ؟ سنا ہے پھر نذیر آیا ہے دربار حسینی میں، بھکاری کو جہاں ملتا ہے جاتا ہے وہاں اکثر، جہاں ملتا ہے لوگ وہی جاتے ہیں۔ تو اب اگر ایسا در ہو جہاں مجبوروں کو دیا جاتا ہو، ایسا آدمی آ کے مانگے، غلام سے کہا جا کے کہہ دو کہ مجھے ضرورت ہے اور میں کون ہوں یہ بتا دینا۔ ابن نمیر، ابن نمیر یہ کون تھا معلوم ہے؟ جناب علی اکبر کا قاتل تھا، یہ جناب علی اکبر کا قاتل تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس در پہ پہنچنے کی ہمت کیسے گوارا ہوئی، پتہ ہے آپ کو؟ اصل میں وہ در عطاؤں کا در تھا،
لہذا اتنا خطرناک دشمن بھی اتنا مطمئن تھا کہ یہاں سے اتنا مطمئن تھا. توجہ فرمایا, دینے والے خاص طور سے سنیں, دینے والے خاص طور سے سنیں کہ وہ در اتنا مطمئن تھا اس در پہ کہ ظالم کو بھی ہمت پڑی, آ کے اس نے غلام سے کہلوایا, غلام نے جا کے کہا اور اس کے بعد اس کو دے دیا. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے امام نے ہم کو پہچانا نہیں. تو وہ گیا, غلام پھر جا کے کہتا ہے, کہا اس سے کہہ دو کہ چلا جائے, اس کی جو ضرورت تھی, جو اور ضرورت ہو وہ بھی پوری کر دیں گے. میں اسے خوب پہچانتا ہوں, میں جانتا ہوں. اس کی آواز نے میرے قلب کو پاش پاش کر دیا. بات رونے کی ہے یہ اپنی جہاں, لیکن بات سوچنے کی ہے یہ اپنی جہاں. اتنا خطرناک, اتنا خطرناک ظالم, اتنا خطرناک ظالم, مگر یہ ایسا ترے عطا تھا کہ اس کو دنیا میں ضرورت پڑی تو وہ اس دروازے پہ آیا. آپ بتا سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا دروازہ ہے؟ آپ بتائیں, کہیں تاریخ آدم و عالم میں ایسا گھرانہ دکھائی دے گا جہاں ظالم, قاتل, ظلم کرنے والا, کوڑے لگانے والا آیا ہو اس اطمینان پر کہ نہ ہمیں سزا دی جائے گی بلکہ ہمیں عطا کیا جائے گا. اب آپ سوچیں, جناب سید سجاد کی سیرت دیکھیں اور آپ غور فرمائیں, جتنا ظلم جو زیادہ سہتا ہے اتنا ہی زیادہ انتقام کی آگ اور بھڑکتی ہے. مگر اللہ اکبر, کائنات کا سارا ظلم سید سجاد پہ ٹوٹا اور ان ظالموں کی وجہ سے. مگر ان کا رویہ دیکھیں, ایسا رویہ چاہتا ہے اسلام کی حیات کے لیے, اسلام کی زندگی کے لیے, اسلام کی وجود کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے. اگر یہ رویہ ہمارے پاس نہیں ہے, اگر ہم نے اپنا قائد سید سجاد کو اپنا امام, اپنا رہبر, اپنا امام نہیں مانا, یا مانا ہے تو لفظاً استقاموں کی منزل میں نہیں آئے ہیں. ہر سال 25 محرم آتی ہے, چلی جاتی ہے, تابوت دیکھتے ہیں آپ, ذوالجناح سب دیکھتے ہیں, مگر آپ وہ نہیں دیکھتے جسے دکھانا ہے اس کے ذریعے سے, جسے اس کے ذریعے سے دکھانا ہے. سید سجاد کی سیرت دکھانا ہے, سید سجاد کا سجدہ دکھانا ہے, سید سجاد کا کھیتوں میں کام کرنا دکھانا ہے. بعد کربلا اتنا کام کھیتوں میں کرتے تھے کہ وہ در عطا کا دروازہ بنا ہوا تھا, ورنہ بندشیں بھی تھی, سختیاں بھی تھی, کہیں سے آمد کا مرحلہ نہیں تھا, کہیں سے کوئی انکم نہیں تھی. جو دیتے تھے وہ زراعت کر کے دیا کرتے تھے. ہم تو صرف چند فضائل سن کے سوچتے ہیں جناب سید سجاد کی زندگی یہی ہے. آپ دیکھیں کتنی حکیمانہ زندگی ہے, کتنی سخت زندگی گزاری ہے. عزیزان گرامی, میں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. جناب سید سجاد کے مرحلے میں میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے بچوں, ہمارے جوانوں, ہمارے بزرگوں تک سید سجاد کی اہمیت پہنچ جائے, سید سجاد کی عظمت پہنچ جائے. یا تو دادا کے پشت پہ دیکھا گیا تھا روٹیوں کا نشان, اور یا تو اس مصیبت زدہ پوتے کے اوپر, پوتے کے پاس دیکھا گیا بعد شہادت کہ آپ کے پشت کے اوپر زخموں کا نشان ہے. میں جستہ جستہ مصائب پڑھوں گا, تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا, کہیں الگ سے کہیں الگ سے. اور اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ آپ روئیں, اس لیے پڑھوں گا کہ آج جناب سید سجاد کی شہادت ہے. رونا نہ رونا آپ کے حوالے ہے. آپ کو محبت ہوگی تو رلائے گی, محبت نہیں ہوگی تو نہ رلائے گی. یہ رونا بھی ایک نفس کا امتحان ہے کہ ہم سید سجاد کو پرسہ دینے آئے ہیں اور ہم نے اپنا سر و سینہ تک نہیں پیٹا ہے, ہم نے اپنا قریبان بھی نہیں پاڑا ہے. یہ سید سجاد کا غم ہے جس کے اوپر غموں کے پہاڑ توڑے گئے ہو. آج اس امام کا ماتم کرنا ہے, آج اس امام کا ماتم کرنا ہے, آج اس امام کے تابوت کی زیارت کرنا ہے جس نے ایسے لاشوں کو دیکھے ہیں جو بے گوروں کفن پڑے ہوئے تھے,
आज़ादारो आप ज़रा महसूस करें, दरबारे यजीद तक जाते जाते ये 1600 किलोमीटर का रास्ता था। 1600 किलोमीटर का रास्ता, बड़ी आसानी से आपने सुन लिया है। 1600 किलोमीटर का रास्ता था जिसे मेरे इमाम ने अरे हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, गले में खारदार तो, कमर में लंगर के साथ बसर किया है। सोगवारो रो रो, इसी की बड़ा कम मौका मिलता है रोने का। अज़ादारो पारसाल भी बड़ी तशनगी थी, आज आप सईद सज्जाद का ताबूत उठाने आए हैं, आज उस मजलूम का ताबूत उठाने आए हैं जिसने राहे कूफा और शाम में आप नमाज में कुनूत पढ़ते हैं तो हाथों को ऐसे उठा के पढ़ते हैं, मगर हाय मेरा इमाम राहे कूफा और शाम में जहां भी नमाज पढ़ता था अरे कुनूत के लिए उस अंदाज से हाथ नहीं उठा पाता था। कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई जवान छूटेला जिसकी आंखों में सैयद सज्जाद की मजलूमियत पे आंसू लाए, अल्लाह मौला सज्जाद के सदक़े में इन तमाम मजमे को हर आफत व बला से महफूज रखे, बीमारों को इस बीमार के सदक़े में शिफा अता फरमाए। आज़ादारो ऐसा बीमार, ऐसा लागर, अरे जिसे फूफी ने जलते खैमे से अपने हाथों से निकाला हो, हाय वो इमाम, हाय वो मजलूम, कितना सख्त है। बड़ी आसानी से आप लफ्ज़ सुन रहे हैं, मगर इमाम ने मरसिया पढ़ा है। इमाम ने मरसिया पढ़ा है, अपने उक़ादु ज़लीलन फी दमिश्क़ कान्ननी मिनज़्ज़ंज अब्दुल ग़ाबान हो नसीरू फ़या लैता उम्मी लम तलुदनी वलबको यज़ीदु यरानी फिल बिलाद असीरू। अरे मुझे कूफे और शाम के रास्ते में ऐसे खींचा जाता था जैसे लावारिस गुलामों को रस्सियां बांध के खींचा जाता हो। कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह अल्लाह इन आवाजों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अज़ादारों खूब रोए, बाप के सामने भी शबीह आएगी, आप देखिएगा और ये सोच के ताबूत का इस्तेमाल कीजिएगा कि किस मजलूम का ताबूत है, किस गरीब का ताबूत है। सोगवारो आप ये महसूस करें, इमाम इमाम कितनी शिद्दतों में है, एक एक लफ्ज रोने के लिए बहुत काफी है। इमाम हथकड़ियाँ पहने थे, बेड़ियाँ पहने थे। आप जानते हैं 2-4 दिन अगर कहीं कोई चीज कस के बांध दी जाती है तो निशान आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं। रस्सियां बांधी गई हो तो उसके निशान आ जाते हैं। अब उस बीमार से पूछे जिसके हाथ में सख्त तरीन लोहे की हथकड़ी हो और जो हुकूमत ने सख्त तरीन आर्डर दे रखा हो, अरे सख्तियां और इंतकाम की जरूरत पर होगा, अरे जिनसे अपने अजदाद का इंतकाम यजीद ले रहा हो, अरे पैरों में गोश्त नहीं रह गया था, हड्डियां दिखाई दे रही थी, हाथों में गोश्त नहीं था, हड्डियां दिखाई दे रही थी। ए अज़ादारो, अरे जब लौटे हैं वतन को आए हैं, सर झुका था, इतने कमजोर थे, मोहम्मद इब्ने हनफिया ने पहचाना नहीं। पूछा अरे मेरा सज्जाद कहाँ है? अरे किसी ने कहा वो ज़ईफ़ सर झुकाए हुए खड़ा है। वह ये कह के दौड़े, सैयद सज्जाद को गले से लगाया। अरे मेरा इमाम, तलब उठा, ए चचा आहिस्ता, ए चचा आहिस्ता। अरे तोखे खारदार से
جزاکم ربکم خیر الجزاء، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ یقیناً میرا مولا دیکھ رہا ہے ان رونے والوں کو۔ اللہ بیویوں کو سنبھالے رکھے، میرا مولا دیکھ رہا ہے ان بیویوں کو، ان بچوں کو، ان جوانوں کو۔ عزادارو آپ آمادہ ہے، تابوت آنے والا ہے، ایسا لگے کہ آپ چوتھے محب کا تابوت اٹھا رہے ہیں، ایسا لگے کہ آپ اس غریب کا تابوت اٹھا رہے ہیں کہ جس کو کانٹوں پہ چلایا گیا، ارے جس کو درے لگائے گئے، ارے جس کو تازیانے لگائے گئے، ارے گریے کی صدا بلند ہے، تابوت کا استقبال کرے، روتے رہے۔ زہرا آئی ہے، امام زمانہ آئے ہیں آپ سے، ارے اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے۔ ہائے امام سجاد، ہائے امام غریب، واہ غربتا، واہ مظلومہ۔